پتہ نہیں کن صاحب نے یہ کی ہے. اوپر لکھا ہے مریم نواز کا عمران خان کے لیے پیغام، اور نیچے لکھا ہے، آپ پڑھ رہے ہوں گے، آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. اس جرم پہ اگر اس پاگل اور جنونی شخص کو سزا نہ دی گئی تو آج کے بعد اس ملک میں جنگل کا قانون چلے گا. مریم نواز. بہت اچھا. ایک لیکچر، ایک بھاشن کے طور پہ، ایک رٹی رٹائی یا لکھی لکھائی تقریر، ٹھیک ہے. لیکن بندہ پوچھے کہ بی بی اگر اس ملک میں جنگل کا قانون نہ ہوتا تو کیا آپ کے والد 3 بار وزیر اعظم ہو سکتے تھے؟ اس سے پہلے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے تھے. وہ تو کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے. جنرل جیلانی سے لے کے جنرل ضیاء تک کو محترمہ آپ کیسے بھول سکتی ہیں؟ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی یا بے وقوف سمجھنے کی کوئی تو حد مقرر کر لیں پلیز. یہ جنرل ضیاء، جنرل جیلانی، ایک بریگیڈیئر پتہ نہیں کون تھے، یہ ان کی پیداوار ہیں آپ کے والے. تو کیا یہ جنگل کے قانون کے موجد نہیں تھے؟ کیا یہ آئینی حکمران تھے؟ اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں آپ نے بی بی میں لکھی لکھائی تقریریں کر لیتی ہیں، یہ اچھی کر لیتی ہیں، لیکن شاید انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ ان کے والد کا جو سیاسی باپ کہہ لو، استاد کہہ لو، سرپرست کہہ لو، یہ اس بندے کا ضیاء الحق نامی، جنرل ضیاء الحق نامی اس بندے کا جملہ ہے جس میں اس نے آئین کو چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا قرار دیا. سو بھی تھوڑا خدا کا خوف کر لیں، کریں آپ اپنا دور و شور سے تقریریں شقریریں یہ وہ سارا، لیکن اس حد تک نہ جائیں. کوفت ہوتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی حد ہوتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا تھا، اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں تھا، باوجود پسند آیا، پہلے وزیر بنایا، پھر وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعلیٰ، اس کے بعد پھر یہ ان کے موجد کون تھے کہ اللہ میری بھی زندگی دے دے، یہ دعا دی تھی جنرل ضیاء الحق نے. تو آپ تو پیداوار ہی جنگل کے قانون